मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम है, इस वक्त बड़ी तेज़ हो गई है। ये कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन पैसा लगा रहा है? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ, इसके पीछे पैसा लग रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम में कौन है? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि अमेरिका यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू भाई हैं आपस में। ये दोनों भाई जो हैं, ये मुआहदे पे, अमन मुआहदे पे राज़ी क्यों हुए? क्या हुआ? असल में पीछे कहानी क्या है? और फिर एक और बड़ा सवाल जो लोगों के जहनों में, उसका भी मैं आज जवाब दूंगा, वो ये कि यूरोप क्यों फ़लस्तीनी रियासत की तरफ जा रहा है? क्यों यूरोप के बहुत से ममालिक एक एक करके फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? आखिर उसके पीछे क्या कहानी है? यूरोप को ऐसा क्या प्यार आ गया है फ़लस्तीनियों पे और मुसलमानों पे? तो इन सब सवालों के जवाब के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो इस तरफ आते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त एक मुहिम है और वो ज़ोरों पे है, और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक और बहुत सारी और प्लेटफार्म्स, इस पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुहिम है, वो तेज़ी के साथ जारी। और उसमें कहा यह जा रहा है, साबित ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के खून का सौदा कर लिया है और पाकिस्तान ने इस माहदे को तस्लीम करके इब्राहिमी माहदे में दाखिल हो गया है। और पाकिस्तान जो है वो ये मतलब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। तो जनाब, ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक झूठ है, ये फेक न्यूज़ हैं और ये जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत फैलाई जा रही हैं। और उसकी वजह मैं आगे जाके बताता हूँ कि वजह क्या है। अब जो फैलाने वाले हैं वो हमारे अपने लोग भी हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी हैं, वो इंटरनेशनल लॉबीज़ भी हैं, और उस पे जो पैसा खर्च कर रहा है वो इसराइल कर रहा है। एक पोस्ट के जो इंटरनेशनल लोग जो पोस्ट कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान से बाहर हमारे लोग पोस्ट कर रहे हैं, उनकी कीमत थोड़ी कम होगी और पाकिस्तान के अंदर वालों को भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो जो पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम में शरीक हैं, उनको एक पोस्ट का $7,000 दिया जा रहा है। ये इंटरनेशनल मीडिया की खबर है। और फिर इसका एक सबूत और है, आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क में नेतन्याहू ने एक मुलाकात भी की इन्फ्लुएंसर्स के साथ, और उसमें उसने कहा कि अब हमें ये जो जंगी हथियार हैं इनके साथ साथ टिकटॉक और एक्स यानी ट्विटर को भी इस्तेमाल करना है, और उसने इनको बिल्कुल ऐसे बराबर के हथियार करार दिया, जंगी हथियार करार दिया। तो वो पैसे दे रहा है, इसराइल इस पे पैसे लगा रहा है, इसराइल के दोस्त इस पे पैसे लगा रहे हैं, जो इसराइल को फंड करते हैं वो वाला पैसा इस पे लग रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ ये मुहिम है। अब चलते हैं आगे कि क्यों है। इन दोनों बात सवालों का एक ही जवाब है, एक ये कि ये क्यों हमारे खिलाफ ये मुहिम, पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान के पर बहुतान लगाने की जो मुहिम है, ये क्यों चल रही है। और दूसरा कि नेतन्याहू और ट्रंप जो है ये क्यों राज़ी हुए इस अमन मुआहदे पे, आखिर उनकी क्या मजबूरी थी। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने मुआहदा किया है, दफ़ाई मुआहदा किया है, ये है असल वजह इसके पीछे। ये मुआहदा जो है ये किसी तौर भी अमेरिका को हज़म नहीं हुआ, ना होगा। ये इजराइल के लिए एक मुसीबत से कम नहीं है। अगर ये मुआहदा किया है सऊदी अरब के दफा का, तो किसके खिलाफ? अमेरिका खुद तो हमला करने नहीं आ रहा सऊदी अरब के ऊपर, तो हमला किसने किया था? कतर पे, इजराइल ने। और अगर अगला हमला किसी मुल्क पे यानी कि सऊदी अरब पे या किसी पे करेगा तो वो भी तो इजराइल ही करेगा ना। तो फिर हम दफा किसके खिलाफ करेंगे? हम किसके खिलाफ खड़े होंगे उस वक्त? इजराइल के खिलाफ। तो ये दरअसल इजराइल अपना दुश्मन हमें समझता है अब डायरेक्ट, उनके लिए अरबों का तो कोई इशू नहीं है। देखें, उर्दन उसका अपना है, कब्जा हो चुका है, ये कोई माने या ना माने। शाम तकरीबन उसने ले लिया हुआ है, अहमद अल शरा बैठे हुए हैं, तुर्की उसको हेल्प कर रहा है, सऊदी अरब भी चाह रहा है कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे कुछ सर्वाइव हो जाए, और अगर तुर्की तकसीम भी हो तो एक हिस्सा ही सही आ जाए। यहाँ तक बात चली गई है कि एक हिस्सा ही सही है इस केक में से, वो ही हमारे पास आ जाए, तो आप समझेंगे तो शाम पे भी उसका कब्ज़ा है। वो जो ध्रुव हैं या जो बाकी जो उन्होंने जो अपने एजेंट वहाँ पे वो कबीले उसने छोड़े हुए हैं, उसके ज़रिए वो वहाँ भी कब्ज़ा कर चुका है। बाकी सब रियासतों पे कब्ज़ा कर चुका है। सिर्फ 2-3 रह गए, एक सऊदी अरब रह गए।
ایک مصر رہ گیا ہے، وہ بھی جب تک وہ چوں چراں نہیں کرتا، چوں چراں کرے گا حملہ کر دے گا اس پہ اور اس کو اس کی اوقات یاد کرا دے گا۔ تو اس کے علاوہ پھر باقی کون ہے؟ پاکستان ہے۔ تو پاکستان ہی ہے جو سعودی عرب کی حفاظت کرے گا، تو اس لیے اس کو تکلیف ہے پہلے نمبر پہ۔ تو پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم ڈائریکٹ اسرائیل چلا رہا ہے اور وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ میں ایک پوسٹ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کے اوپر ریٹ بھی لکھا ہوا ہے، اسی کو آپ جائیں اور گوگل پہ اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں، وہ ساری کی ساری یہی باتیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ بھی اسی معاہدے کی وجہ سے، یہ جو امن کی طرف چلنا شروع کیا انہوں نے کہ ہم امن لانا چاہ رہے ہیں، یہ بھی اسی کی طرف ہی ہے، دراصل اسی وجہ سے ہے، اس معاہدے کی وجہ سے ہے کہ پاکستان آ گیا ہے، اب تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا یہاں پہ لڑائی کرنا، اس لیول کی جس لیول پہ اسرائیل اب آنا چاہ رہا تھا۔ اسرائیل اب یہ جو غزہ کے چھوٹے موٹے حملے، چھوٹے موٹے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اس کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے غزہ میں جنگ کرنا، تو وہ بالکل حاوی ہو چکا ہے، لیکن بڑی جنگ کے لیے تو بڑی جنگ کرنی پڑتی ہے نا۔ مطلب وہ اگر ایران اس کا جواب دے سکتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اس نے جواب دے دیا، تو ملکوں کے ساتھ جنگ لڑنا تو اسرائیل کے لیے ابھی بہت مشکل ہے۔ اس جنگ میں کی تیاری وہ کر رہا تھا اور اگلا فیز وہی آنے والا تھا، اب وہ رک گیا ہے پاکستان کی وجہ سے، اور یہی اس کو تکلیف ہے۔ اور اسی تکلیف کی وجہ سے ٹرمپ نے پھر اس کو سمجھایا ہے اور اس کو بھی سمجھ آئی ہے کہ ہمیں فی الحال رک جانا چاہیے، ایک سانس لینا چاہیے، ایک وقفہ چاہیے، اسے ایک انٹرول چاہیے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو مجتمع کرے اور کوئی بہانہ اور ڈھونڈے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ القسام بریگیڈ جو ہے وہ ڈسارم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا پہلے نمبر پہ۔ اگر فرض کریں کہ وہ ایک دفعہ اعلان کر بھی دیتے ہیں کہ ہم ڈسارم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مشکل ہے کہیں پہ بھی کوئی خود سے حملہ کروانا اور اس کو القسام بریگیڈ کے حملے کا نام دینا؟ جس طرح انہوں نے 7 اکتوبر کو کیا تھا، جو وہاں پہ لوگ مارے گئے اسرائیلی، یہ تو انٹرنیشنل میڈیا ثابت کر رہا ہے کہ وہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کی اپنے جو ہیلی کاپٹرز ہیں ان کی فائرنگ سے مارے گئے۔ اگر وہاں حماس تھی بھی تو ان کے ذریعے تو لوگ بہت کم مارے گئے۔ تو اب تک اسرائیل یہ کتنے معاہدے کر چکا ہے؟ آپ کی سوچ ہوگی 77 سالوں میں اسرائیل کی اور عربوں کی 8 بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس میں معاہدے ہی معاہدے ہیں، اور ہر معاہدے کی اس نے اگلے دن اس نے مخالفت کر دی، اگلے دن اس کو وائلیٹ کر دیا۔ تو اسرائیل کسی معاہدے کا پابند نہیں رہے گا اور نہ وہ پابندی کرے گا۔ یہ سارا ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے کے پیچھے جو میں نے وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے ڈر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ یورپ جو ہے اس کے اندر کیا تکلیف چل رہی ہے، یورپ کو کس چیز کا ڈر ہے اور خوف ہے، اور امریکہ کو وہ خوف کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ سمجھ رہا ہے، اسے پتہ ہے، یورپ آپ کو پتہ ہے کہ ان جنگوں کا، صلیبی جنگوں کا مائی باپ ہے، یہ بڑا پرانا جنگ کرتا آ رہا ہے، اور یہ جس جگہ پہ اس وقت جنگیں ہو رہی ہیں، یروشلم اور یہ فلسطین، یہ بھی تو یہاں بھی تو کرسچنس تھے نا پہلے، انہی سے پھر ہم نے لیا تھا، اور پھر دوسری دفعہ بھی انہی سے لیا تھا صلاح الدین ایوبی نے، اور پھر تیسری دفعہ بھی عثمانیوں نے عیسائیوں سے ہی لیا تھا۔ تو وہ ان جنگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ اس کو اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں، فلسطین کی فتح اور فلسطین کا حصول۔ تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اب پوری دنیا میں جنگیں ہوں گی تو وہ یورپ میں چلی جائیں گی۔ اب یہ جو مڈل ایسٹ والی جنگ ہے یہ ہو گئی جو ہو گئی، بڑی شہادتیں ہو گئی، 80,000 شہادتیں ہو گئیں، اس سے زیادہ بھی ہو جائیں، تو لوگ شروع سے شہادتیں دیتے آ رہے ہیں۔ جب صلاح الدین ایوبی نے وہاں پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت یروشلم میں فلسطینیوں کے کیا حالات تھے؟ اتنے ہی برے حالات تھے جتنے آج ہیں۔ اسی طرح ان کو ذبح کیا جاتا تھا، اسی طرح ان کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی نے جو انتظام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ارد گرد کی ریاستوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا سب سے پہلے، اور اس یروشلم کی جو بادشاہت تھی اس کو کمزور کیا تھا، اس کا معاشی ناطقہ بند کیا تھا، یعنی کہ اس کو معاشی طور پہ بھی کمزور کیا تھا اور اس کے ارد گرد اتحاد بنایا تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کام کیا کرتا ہوا آپ کو پاکستان نظر نہیں آ رہا تو آپ کی مرضی، میں نے ہنٹ دے دیا آپ کو۔ تو اب یورپ جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ جنگ اب یورپ میں جانی ہے، اور یہ پوری زندگی کی جنگ ہے، مسلمان نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی کہیں بھی کسی کو، یہ 80,000 شہادتیں ضائع نہیں جائیں گی۔ دوسری طرف سوچ کے ہے کہ امن معاہدہ کرتے ہیں، ذرا اس معاملے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، جین زی کے ذہنوں میں جو اب نقش ہو گئی ہیں چیزیں، یہ آگے جو اگلی جنریشن جین الفا آ رہی ہے
اس کے ذہن میں نہیں ہوگی تو ہم نئے سرے سے پھر نیا کام شروع کریں گے. یہ پلاننگ ہے. لیکن نہ یورپ بچ رہا ہے نہ امریکہ بچ رہا ہے. امریکہ کے اندر کیتھولک عیسائیوں نے جس طریقے سے اب یہودیوں پہ حملے شروع کر دیے ہیں, ان کے خلاف آرگنائز ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ جو ٹرمپ والے ایونجیکل کرسچنز ہیں یہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے. کیتھولک وہاں پہ مضبوط ہو رہے ہیں اور وہ ہیں یہودیوں کے خلاف. تو پوری دنیا ہی دراصل یہودیوں کے خلاف ہے, لیکن ابھی تک یہودی جیت رہے ہیں. اور پاکستان کی طرف اس لیے سب سے زیادہ تیر آزمائے جا رہے ہیں کہ یہی واحد رکاوٹ ہے ان یہودیوں کے راستے میں. یہ والے یہودی جو اسرائیلی یہودی ہیں, جو وہاں کا ایک بھی سن آف سائل نہیں ہے, اسرائیل پر موجود ایک بھی یہودی وہاں کا رہنے والا نہیں ہے, سارے کے سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں. اور جو فلسطینی جو سن آف سائل ہیں, جو اس مٹی سے اٹھے ہیں, ان کو وہاں سے نکالنے کی اور ان کو بے دخل کرنے کی جو ان کی کوشش ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی. اور اسرائیل کا خاتمہ ہی دراصل امن کا اصل ضمانت ہو سکتی ہے. اجازت دی.